پیش ہے حضرات آپ کی خدمت میں ایک بہترین واقعہ جس کا عنوان ہے 14ویں رات کی دوشیزہ۔ آؤ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ کہتے ہیں کہ عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے جن کا کاروبار دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تاجروں کے اس گروہ میں ایک نوجوان خوبرو شخص تھا جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور چھلکتا رہتا تھا۔ اس کا باوقار حسین چہرہ اتنا دلکش و دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو نہ پیدا ہو جائے۔ جدھر سے وہ گزر جاتا نگاہوں کی چراغ جلنے لگتے، بات کرتا تو موتی لٹاتا، مسکراتا تو پھول برستے۔ کتنے ہی سینوں میں اس کی نگاہ التفات کی آرزو مچل مچل کر دفن ہو گئی، لیکن غیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہیں۔ ایک صالح پاک دامن اور اسلام کے غیور نوجوان کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ نہایت اس کے اندر تنے تنہا سب موجود تھیں۔ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی تھی۔ گریو مناجات کی لذتوں سے اسے بھرپور مزہ ملا کرتا تھا۔ بارگاہ رسالت سے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ گنبد خضرا کے تصور میں پہرو اس کی یعنی کہ پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ صلاۃ و سلام کی محفلوں میں اس کی سوز گداز اور محبوبیت شوق کا یہ عالم تھا کہ دنوں رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا، سرکار کی محبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ دل کا اتنا گہرا یعنی کہ تعلق تھا گنبد خضرا سے کہ گنبد خضرا والے کو جب تک یاد نہ کرے اسے چین نہ آئے، اسے قرار نہ آئے، اسے سکون نہ آئے۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا ہوا، موجوں سے کھیلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آفتاب کی ٹکیا پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے بعد سورج غروب ہو گیا، فضا میں شام کی سیاہی بکھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی بے پایا وسعتوں پر رات کا یعنی کہ گہرا اثر اندھیرا چھا گیا۔ رات آدھی گزرنے کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے اہل کشتی گھبرا کر جاگ اٹھے۔ دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا، وہ دیکھو سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درندہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے جہاز میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک خونخوار جانور جس کے جسم کی زحامت جہاز سے کئی گنا بڑی تھی، جبڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کی قوت جذب اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو ایک سانس میں کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے، اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں چیخ پہنچ جائیں گے۔ چیخ و پکار سے کشتی میں کوہرام مچ گیا۔ اب ملاحوں نے کہا، ناخداؤں نے کہا، اپنی اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشا نالا و فغا کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں کی چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے حواس فاختہ ہوتے جا رہے تھے۔ دماغ کے شعور کی توانائی موت کی ہیبت سے معوف ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ہی لمحے کے بعد اس نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب کوئی موجود نہ تھا۔ اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے میں اب صرف چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا ہوا شیرازہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کے ہیجان میں یک بہ یک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور طاقت سے اذان دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگا۔ ایک ہی لمحے سمندر کی تاریک فضا یعنی تکبیر و رسالت کی آواز سے بوجھل ہو گئی۔ اچانک اپنی آنکھیں جو بند تھیں، آنکھ بند آنکھوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے ٹکرا جانے کا جھٹکا محسوس کیا۔ پھیلے ہوئے جبڑوں کی یعنی کہ زد پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک بدبودار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا یا محمد کا نعرہ جب اس نے بلند کیا۔ الغرض ڈوبتے ڈوبتے اس نے کہا، یا رسول اللہ بچا لیجئے گا، زندگی یعنی کہ موجوں میں آ گئی ہے، زندگی طوفان میں پھنس گئی ہے۔ خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا
چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی مکمل گرفت میں ہے۔ اپنی دانشتے من اور زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب بکھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کی بجائے چاندنی کی سنہری کرن پھیلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا اور رسول کی غیبی چارہ کا عجیب و غریب مشاہدہ ہوا۔ دہانے مرگ سے صحیح و سلامت نکل آنے پر اسے بے پایا مسرت ہوئی۔ اس نے نئی زندگی کے اعتراف میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بے ساختہ اپنی پیشانی کو بارگاہ مولا میں جھکایا۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اب اسے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، آنکھیں کھل گئیں، چیخ مار کر اٹھے اور پھر سو گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی نوجوان نے انہیں بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی۔ اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں لائے گئے اور صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافرت پر ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا قافلہ ششدر رہ گیا۔ نوجوان پڑھتے خوشی میں یہ چیخ پڑا، خدا اور رسول کی شان دستگیری کے قربان، خطرے کی زد سے نکالنے کے لیے 3 دن کی مسافرت چند لمحے میں طے کرا دی گئی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ بال بال سے اس کی ہمت اور بزرگی کی دعائیں نکل رہی تھی۔ جہاز پھر اپنی راہ گزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا۔ پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہوئی۔ ترتبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کی خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک بار ایک سنگین خطرے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے طوفان بلاخیز میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر شور ماتم سے ایک قیامت اٹھ گئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا بھی چہرہ تشویشناک ہو گیا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی سنگین علامت بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مسافروں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ جو ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی، سمندر میں ہولناک تلاطم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو اپنی زد پر اٹھا لیا۔ طوفان کے تھپیڑوں سے یعنی کہ اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فصیلوں میں داخل ہونے لگا۔ ماتم و فغاں کا شور ہواؤں کی گڑگڑاہٹ میں دبتا جا رہا تھا۔ بادبان کی دھجیاں بکھر گئیں، ترسوں کا نشان سرنگوں ہو گیا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک ایک موج خیزے بلا سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نوجوان نے ڈوبتے ہوئے یا محمد کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ نعرہ رائے گا نہیں گیا۔ پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے ایک بہتے ہوئے تختے کی طرف پھینک دیا۔ تختے سے ہاتھ ٹکرایا اور اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ اب وہ اسی تختے کے سہارے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یوں ہی پیدا کنارہ سمندر میں بہتا رہا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف کس رخ پر بہ رہا ہے۔ موجوں کا تھپیڑا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ سارا جسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر شدت قرب سے بے چین ہو گیا۔ عالم یاس میں ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد
سحر نمودار ہوتی ہے۔ سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آئے۔ سمندر کا کنارہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگی کا فروغ محسوس کیا۔ ساحل پر پہنچ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو خشکی پر اتارا۔ نمکین پانی میں پڑے پڑے پاؤں کی حسیں معیوف ہو گئی تھی۔ چلنے کی سکشت باقی نہ رہی تھی۔ طاقت ختم ہو گئی تھی۔ بازو بھی حرکت کے قابل نہیں بچے تھے۔ کافی دیر تک سورج کی دھوپ میں سیکنے کے بعد جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی اور رگوں کا خون گرم ہوا۔ دوپہر تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے بھوک ستا رہی تھی اور ضعف کا احساس دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ خدا کا نام لے کر رزق کی تلاش میں اٹھا اور گھنے صحرا میں سوائے پھلوں کے اور کیا مل سکتا تھا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد جنگلی درختوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی لیکن اسے بھرے جنگل میں کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں مل سکی۔ جب چلنے کی طاقت باقی نہیں رہی تو تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آپ دیدہ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب کے ایک درخت پر پڑی جس میں سیب کے برابر سرخ رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس یقین کے ساتھ کہ وہ جنگلی سیب ہیں، درخت کے پاس وہ نوجوان پہنچ گیا۔ شاخیں زمین تک لٹک رہی تھی۔ اس نے پھلوں کے توڑنے میں اسے کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ پھلوں کو آرام سے توڑ لیا۔ رنگ و روپ تو سیب کی طرح تھا ہی، چکھ کر دیکھا تو لذت بھی نہایت شیریں تھی، میٹھی تھی۔ بھوک کے غلبے میں سیب سمجھ کر نوجوان ان پھلوں کو کھا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور کچھ ہی عرصے کے بعد شام ہونے والی تھی۔ اپنے تئیں سوچا کہ جسم میں تھوڑی سی توانائی آ جائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کی کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لوں گا۔ اسی خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اندر سے سر چکرایا اور محسوس ہوا شعور کا چراغ بجھنے لگا۔ رگوں کی حرارت سرد پڑنے لگی اور ایک گہرے خمار کی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا، رات آئی اور گزر گئی لیکن وہ بے ہوش رہا، ہوش میں نہیں آیا۔ اس کی نبض کی رفتار نہایت تیزی کے ساتھ نقطۂ زندگی کو خیر آباد کہنے کے لیے تیار تھی۔ اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان رہ گیا تھا۔ دھوپ تیز ہو چکی تھی اور ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا پھیل چکا تھا۔ جڑی بوٹی اور نباتات کے ماہرین کا ایک دستہ تحقیقات مہم پر صحرا کا گشت کر رہا تھا۔ گھنی اور پرپیٹ جھاڑیوں میں یعنی کہ بھٹکے ہوئے وہ ٹھیک اسی مقام پر آ نکلا جہاں جنگلی سیب کا وہ درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک انسان کی لاش دیکھ کر حیرت سے چیخ پڑا۔ اس دستے کا ایک نوجوان جب یہ دیکھتا ہے تو چیخ مار کر کہتا ہے، اے رئیس میرے قریب آؤ۔ تجربہ کار ذہین اور رسیدہ حکیم تھا۔ لاش کے قریب پہنچ کر اس نے تھوڑی دیر تک چہرے کا نہایت گہری نظر سے جائزہ لیا، نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کی پلکیں اٹھائیں، ناخنوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے جسم میں زندگی کی آخری رمق ابھی باقی ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی ابدی نیند سلا دے گی۔ سر جھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے زمین پر سیب کے چھلکے اور اس کے سوکھے ہوئے ٹکڑے نظر آئے۔ پھر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں اسی طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ فوراً سمجھ گیا کہ اس زہریلے پھل کا یہ سارا کرشمہ ہے۔ فوراً اپنی زبیل سے زہر سوخت کر لینے والی ایک جڑی بوٹی نکالی اور اسے ناک کے قریب رکھ کر چند ہی لمحے کے بعد نوجوان کے جسم میں جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ حواس اب اس کی اپنی برقرار ہو گئے اور قوت و دستور معروف تھی۔ حکیم نے پھر اپنی زبیل سے سبز رنگ کی 2-4 پتیاں نکالی اور انہیں انگلیوں میں مسل کر ایک قطرہ حلق میں ٹپکایا۔ قطرے کا حلق میں اترنا تھا کہ نوجوان کو بڑے زور کی چھینک آئی اور اس کے بعد متلی سی قے ہوئی، یعنی قے ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں 2-4 قے اور ہوئی اور سارا کا سارا زہریلا پھل اس کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ اب اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی، ہوش و حواس کی بھی پلٹ آئے تھے۔ اس گھنے جنگل میں اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اشارے سے روک دیا اور کچھ وقفے کے بعد زبیل سے ایک خاص قسم کے شربت کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی جاؤ۔ شربت پی جانے کے بعد اس کے جسم میں بجلی کی طرح تازگی دوڑ گئی، ضعف و نقاہت کا اثر بھی زائل ہو گیا۔ اب وہ تازہ دم ہو کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اب حکیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے شروع سے آخر تک کا سارا ماجرا بتا دیا جو آپ پچھلے کے واقعے میں ناظرین سن چکے ہیں۔ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حکیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی گزشتہ
زندگی کے حالات معلوم کرنے کے بعد بڑی حیرت ہوئی۔ سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوا کہ شیروں اور زہریلے سانپوں اور خونخوار درندوں کے اس جنگل میں رہنے کے باوجود اس گھنے جنگل میں رات بھر وہ بے ہوش پڑا رہا اور اسے کسی طرح کا کوئی بھی یعنی زندگی اور موت کا اندیشہ بھی نہ تھا۔ حکیم کو سب سے بڑی حکمت کی بات یہ لگی کہ کوئی اس کے قریب نہیں آیا، یہ زندہ رہا، اور حکیم کو اور بھی بڑی بات یہ لگی کہ اس کا علاج کامیاب ہوا۔ علاج کی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ اس جنگلی پھل کے بارے میں بھی اسے ایک نیا تجربہ حاصل کر کے نہایت درجہ خوشی حاصل ہوئی تھی۔ حکیم کے ساتھیوں نے فوراً ایک خاص قسم کے پتے کو نوکے قلم سے اس درخت اور اس کے پھل کی تصویر بنائی اور اس کے نیچے لکھ دیا، یہ نشہ آور اور زہریلا پھل ہے۔ حکیم نے نوجوان کو بتلایا کہ سمندر کی آغوش میں یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں سے 3 پہر کی مسافت پر سمندر کے کنارے ہمارا شہر آباد ہے۔ اب میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے میری مہمانی قبول کر لو۔ اسپین کی طرف سے سوداگروں کے جہاز آتے رہتے ہیں، 1-2 مہینے کے بعد واپس چلے جانا۔ نوجوان نے حکیم کی درخواست قبول کر لی اور اس کے ہمراہ چلنے پر راضی ہو گیا۔ آج ایک عرصے کے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنچ کر نوجوان بے حد مسرور تھا۔ نامعلوم خوشی سے چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ درختوں کے جھرمٹ میں ایک خوبصورت عمارت کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے حکیم نے بتلایا، اے میرے مہمان، یہی میرا غریب خانہ ہے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی حکیم نے اپنی اکلوتی بیٹی فارینہ کو آواز دی۔ یہاں سے واقعہ محبت کا نیا موڑ لیتا ہے۔ اپنی اکلوتی بیٹی فارینہ کو آواز دی، دوسرے ہی لمحے ایک زہرا یعنی کہ زہرہ جمال، لالا زار، سراپا قیامت، دوشیزہ سامنے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ حکیم نے کہا، بیٹی، آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان کو لے کر آیا ہوں۔ اس کی زندگی کے گزرے ہوئے حالات بڑے خطرناک ہیں، نہایت ہی حیرت انگیز ہیں۔ کئی بار موت کی بھرپور گرفت سے اس نے نجات حاصل کی ہے۔ اپنی قوت یعنی کہ اپنے قوت ارادی کا بے مثل انسان ہے۔ یہ نوجوان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ قوت ارادی کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حکیم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ناتمام گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑتے ہوئے کہا، میں تمہاری ذہانت و سلیقہ مندی سے امید رکھتا ہوں کہ معزز مہمان کی خاطر و مدارات میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہ ہونے پائے گی۔ فارینہ نے پہلی مرتبہ مردانہ حسن کا ایک سحر جلال دیکھا تھا۔ نوجوان پر نظر پڑتے ہی یعنی کہ وہ ایک دم ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا اور چلی گئی۔ آفتاب کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھی۔ نوجوان نے حکیم سے کہا، سورج ڈوبنے کے بعد ہماری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا، زحمت نہ ہو تو آپ ہمیں کسی چشمے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے طریقے پر ہاتھ منہ دھو کر اپنے مالک کا فریضہ بندگی ادا کر لیں۔ حکیم نے جواب دیا، چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اے میرے مہمان، اسی باغ میں نہایت صاف و شفاف تالاب موجود ہے، وہیں پر سنگ مرمر کی چٹان بھی ایک طرف بچھی ہوئی ہے۔ نوجوان نے تالاب میں پہنچ کر وضو کیا اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ عشاء تک تسبیح و تلاوت میں مشغول رہا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مہمان کھانے کی طرف واپس ہوا۔ فارینہ کے لیے نوجوان کی ہر چیز نئی اور جاذب نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جب تک وہ نماز میں مصروف رہا، دور ایک گوشے میں چھپ کر نہایت حیرت سے اس کی نشستوں یعنی کہ برخاست کا تماشا دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان کھانے میں اس کے آرام کا انتظام کر دیا گیا۔ رات ڈھل جانے کے بعد نوجوان خاموشی کے ساتھ اٹھا، اپنے بستر سے تالاب کی طرف چلا، وضو کیا اور نماز تہجد کی یعنی کہ روح پرور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تسبیح و تہلیل میں، گریہ و مناجات میں ساری رات کٹ گئی۔ نماز صبح سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مشغول رہا۔ پھر ظہر کے بعد نماز سے یعنی کہ نماز سے فارغ ہو کر تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نوجوان کے شب و روز کا یہی معمول تھا۔ کئی دن ہو گئے اسے حکیم کے گھر مہمان ہوئے، لیکن وہ پورے حیا سے کبھی اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھ سکی تھی۔ اس نے فارینہ سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ اب رفتہ رفتہ فارینہ کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آتش شوق میں سلگتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتی تھی، ظالم آدمی ہے، پتھر دل کا آدمی ہے یا پتھر کی چٹان ہے۔ ہزاروں دیوانے میرے جلوائے حسن کی یعنی کہ پرستش کے لیے تیار ہیں اور ایک یہ نظر دیکھنے کا بھی روا دوا نہیں ہے، روادار نہیں ہوتا۔ کیا میرے حسن طلسم کا جمال سہراب بے اثر ہو گیا؟ دنوں کے کشور میں میرے فتنہ شباب کی غارت گری کیا بلا وجہ مشہور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری اشوائے ترازیوں کی تلوار زنگ آلود نہیں ہو سکتی۔ میرے ترکش کا تیر آج تک میرے ترکش کا تیر بے خطا نہیں گیا ہے۔ میری حشر برپا رانائیوں میں
کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ یہی شخص انسانوں کی پرشوش فطرت سے محروم نظر آتا ہے۔ پھر سوچتی تھی نہیں میرا خیال غلط ہے، یہ کوئی بہت اونچے درجے کا اونچے کردار کا آدمی معلوم پڑتا ہے۔ کسی نوجوان لڑکی پر نگاہ اٹھانا شریف انسانوں کا ہرگز شیبہ نہیں ہے، لیکن ہوس کے شیطان پر فتح پانے والے نوجوان آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا چہرہ محض انسانوں کی طرح ہو، لیکن فطرت یقیناً فرشتوں کے تصدق میں ڈھلی ہوئی ہے۔ چند ہی دنوں کی مدت میں نوجوان کی پارسائی، شرافت و نیک نامی اور نہایت اس کی عبادت کا چرچا سارے شہر میں پھیل گیا۔ اس کے عارض تابہ، شباب رانا اور درخشاں پیشانی کا سحر بڑے بڑے اشوائے ترازوں کا غرور توڑ چکا تھا۔ اب حسن کی دنیا اس کی ایک نگاہ التفات کے لیے بے سیماب کی طرح تڑپنے لگی تھی، لیکن خود اس کے دل کی لذتوں کا کیف ساری دنیا سے نرالا تھا۔ اسے اسلام عزیز تھا، اسلام کی برتری اور نیک نامی عزیز تھی، اور بس اس کے قیام کو ایک ماہ سے زائد ہو چکا تھا۔ لیکن جب بھی حکیم کے سامنے وہ اسپین جانے کی بات چھیڑتا تو ایسا لگتا تھا کہ حکیم کے دل پر کوئی بجلی سی گر گئی ہو، یا کائک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ مان پڑ جاتا تھا۔ حکیم اسے اپنے گھر کی رونق و برکت سمجھتا تھا۔ نوجوان بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے محسن کو چھوڑ کر دل توڑ کر چلا جائے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا اس حسن کے یعنی ترکش میں جو تیر ہے اس نوجوان کے سینے پر لگے گا؟ کیا فریدہ اپنی محبت کے جال میں اس کو یعنی کہ ملوث کر پائے گی؟ کیا اس کا باپ اس کو روک پائے گا؟ نوجوان آج زندگی میں کیا کرنے والا ہے؟ اس کی عبادت سے، اس کی پاک دامنی سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ انشاءاللہ تیار رہیے گا، ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں آگے کا واقعہ پیش کریں گے۔ آج یہیں پر آپ کو محبت سے خدا حافظ کہا جاتا ہے، کل کا انتظار کیجئے گا۔ فارینہ کی محبت کا 14ویں رات کی دوشیزہ کا جو واقعہ عنوان میں چل رہا ہے، اور اس پاک دامن نوجوان کی زندگی، دونوں کو ملا کر کل آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا کہ حسینی چینل سے آپ کا اپنا بھائی محمد کامل حسین اب آپ سے جدا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر قدم پر حفاظت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، کل تک تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔